إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، پاکی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے
جس کے قبضے اور قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ گویا کہ ہمیں اپنا پرپس معلوم ہوا کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے اس لیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں، اللہ رب العالمین کو منا سکیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ ہمارا اصل مقصد یہ تھا، اور میں نے بتلایا کہ اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، اس اللہ رب العالمین کے راہ میں چلنے کے لیے بہت مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن ایک مومن کی پہچان اس کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ وہ ان مشکلات میں صبر کرے، ان مشکلات میں اللہ رب العالمین کو راضی رکھے، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو راضی رکھے، چاہے وہ خوشی کی حالت ہو، چاہے وہ غم کی حالت ہو، چاہے وہ تنگی کی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو راضی رکھنا چاہے، کیونکہ مصیبت دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ مشکلات دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ مصیبتوں سے نکالنے والا بھی کون؟ اللہ رب العالمین۔ خوشی دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ گویا کہ سب کچھ کا کام اور دھام کرنے والا جو بھی ہے، ہماری مصیبت، ہمارے تمام معاملات کو کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو راضی رکھتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، ہم اپنے مقصد پر صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے فتنوں کو رکھا ہے، اس دنیا کو اسی لیے آزمائش بتلایا ہے۔ آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے؟ آزمائش کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک اپنے بندے کو ایسی جگہ بھیج رہے جہاں پر ہر طرف مصیبتیں، ہر طرف گناہ ہیں، ہر طرف برائیاں ہیں۔ اب میں دیکھوں یہ میرا بندہ ان برائیوں سے کس طرح سے بچتا ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ کس طرح سے آزمائیں گے؟ خوف والجوع، ڈر سے آزمائیں گے۔ تمہارے اوپر ہر طرف سے مصیبتیں آئیں گی، تمہارے اوپر خوف آئیں گے، لوگ تمہارے اوپر چڑھیں گے، دبائیں گے، تم کو ڈرائیں گے، ہم تم کو اس ڈر سے آزمائیں گے۔ اب دیکھیں تم اس ڈر کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، اللہ رب العالمین کو مناتے ہو یا نہیں مناتے ہو۔ والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، تم کو مالوں کی تنگی کر دیں گے، کاروبار میں تنگی کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین پھر دیکھتا ہے کہ اس کاروبار میں تنگی کے بعد یہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کو کم کر دے گا۔ یہ تمام مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن ان تمام مصیبتوں کے آنے کے بعد بھی، ان تمام مشکلات کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ان تمام مصیبتوں کو پار کر لیتا ہے، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو راضی رکھ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین ہے جنہوں نے ان تمام مشکلات میں صبر کیا۔ اللہ رب العالمین ان کے تمام معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ گویا کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مصائب کو رکھا ہے، مشکلات کو رکھا ہے، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو لوگ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکر نہیں ادا کرتے وہ تو اللہ رب العالمین کے گنہگار بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتلایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب ہم انسان کو آزماتے ہیں، کس سے آزماتے ہیں؟ مصیبتوں سے آزماتے ہیں، مشکلات سے آزماتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کبھی کبھی مال و دولت دیتا ہے، مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے۔ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اپنا کرم کر دیتا ہے، اس کے اوپر اپنی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرا رب تو بڑا مہربان ہے، میرے رب نے مجھ پر بڑا رحم کر دیا ہے، میرا رب کتنا رحیم ہے۔ گویا کہ اس کے اوپر جب فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن اسی کے برعکس اگر نقصان پہنچتا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اگر اسی کے برعکس اگر اللہ رب العالمین کی روزیوں کو تنگ کر دیتا ہے،
ان کے معاملات کو تنگ کر دیتا ہے تو ایک ناشکرا بندہ کیا کرتا ہے؟ فیقول ربی اہان، کہتا ہے میرا رب تو بڑا میرے اوپر بڑا ظلم کر رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جب اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ فائدہ کرے تو آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ کو آزمائے تو آپ کیا کہیں؟ میرے رب نے میرے اوپر بہت ظلم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اور یہ دنیا فتنوں کا گھر ہے، یہ دنیا مومنوں کا کوئی گھر نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور وہ قید خانے میں اس طرح رہتا ہے کہ اس کے اوپر ہر طرح سے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ مشکلات کے اندر صبر کرتا ہے۔ وجنۃ الکافر، اور کافر کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، وہ تو جو چاہے کرے، وہ تو اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی باؤنڈیشن ہی نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، فتنے آتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، ہم نے لوگوں کے لیے اس دنیا کو مزین کر دیا۔ کن لوگوں کے لیے مزین کر دیا؟ حب الشہوات، جو اپنی نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ والبنین والقناطیر المقنطرہ، ان کی اولادوں کو ان کے لیے زینت بنا دیا ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب، اور مال و دولت کے گٹھے ان کے لیے ان کی زینت بن گئے۔ دنیا، انہوں نے اپنی دنیا کو ان مال و دولت کے اندر برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے حب الشہوات کے لیے دنیا کو مزین کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں اور ان تمام فتنوں کو پرکھیں تو ہمیں معلوم ہو جاتی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا۔ اللہ رب العالمین تو ہم کو بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا؟ ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون کوالٹی والا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کون سا عمل چاہیے؟ کوالٹی والا عمل چاہیے، کوانٹٹی والا عمل نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا احسن، اکثر نہیں کہا، زیادہ عمل نہیں کہا، جو بھی عمل کرو اچھا کرو، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ ہے احسن عمل۔ اور اگر آپ آج کل کے فتنوں کے اندر غور ڈالیں تو ایک کے بعد ایک فتنہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جیسا کہ آج کے دن کا ایک فتنہ ہے، کون سا فتنہ؟ 25 دسمبر، جسے لوگ کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن آج مسلمان اس فتنے سے آگاہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسا کہ پہلے خطبے میں سنا، کیا سنا؟ کہ انسان دوسروں کو مبارکباد دیتا ہے، صرف زبان سے ایک چھوٹا سا لفظ کہتا ہے، کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتا تھا، اور مسلمان کہتا ہے اتنا چھوٹا سا لفظ کہہ دیا، کیا تھا، کیا دقت ہے، کیا مشکل ہے اس میں؟ لیکن اگر آپ اس چھوٹے سے ورڈ کی پیچیدگی میں جاتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک چھوٹا سا ورڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کو واٹس ایپ پر کوئی مبارکباد بھیجے، میری کرسمس، ہیپی کرسمس، تو یہ چھوٹا سا ورڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں۔ آپ گویا کہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا۔ اگر آپ اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اس کی خوشی کی تنقیر نہیں کرتے، گویا کہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس دنیا کو چلانے والا کوئی اور بھی ہے۔ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تمام اسماء و صفات پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ گویا کہ آپ سورہ اخلاص کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ رب نے کہا تھا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ سب کا مددگار ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نہ کسی کو جنا و نہ وہ جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسایہ ہے۔ گویا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس فتنے کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی وش کرے، کوئی آپ کو مبارکباد دے، تو آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ ایک مومن کی پہچان کیا ہے؟ اگر وہ کسی برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ فَبِلِسَانِهِ، کم سے کم اپنی زبان سے روکے۔ زبان سے تو روک سکتا ہے نا، کہہ سکتا ہے بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، میں اس رب کو ماننے والا ہوں جس کا کوئی بیٹا نہیں، میں اس رب کو ماننے والا ہوں جو اکیلا اس دنیا کو چلانے والا ہے، میں اس رب کو ماننے والا ہوں جو اکیلا اس دنیا کی بھاگ دوڑ کو تھامنے والا ہے۔ آپ کم سے کم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر آپ
اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے, زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتے, کم سے کم اس کو اپنے دل میں تو برا جانے, کم سے کم آپ تو دوسرے کو مبارکباد نہ دیں, کم سے کم آپ کا دل تڑپے تو کہ ہاں یہ برائی ہو رہی ہے, یہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جا رہا ہے, آپ اس کے خلاف تو کھڑے ہو کم سے کم. وذالک اضعف الایمان, اگر آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے, آپ کے دل میں زنگ لگ چکا ہے, آپ کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے, کوئی آپ کے رب کی توحید پر انگلی اٹھائے, کوئی آپ کے رب کی اسماء و صفات پر انگلی اٹھائے, آپ کا دل خاموش رہے, آپ کے دل میں ذرہ برابر افسوس نہ ہو, تو آپ کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے, آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, آپ کو اپنے مسلمان بھائی کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے. تو میرے بھائی یہ فتنہ ہے, اور یہ فتنہ جانے کے بعد ایک نیا فتنہ پھر سے آ جاتا ہے. دیکھیے ایک کے بعد ایک فتنے, ایک فتنہ جاتا ہے دوسرا فتنہ جاتا ہے, اس کے ایک ہفتے کے بعد نیو ایئر کا فتنہ ہے, اب لوگ اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے, اب لوگ اس کی مبارکبادیاں پیش کرنے لگیں گے. اگر حقیقت میں جاننا چاہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار, کہ یہ دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں, یہ دن اور رات کا آنا جانا عام ہے, یہ ایک نارمل چیز ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, لیکن اس کے اندر اگر کوئی عقل والا بصیرت والا غور و فکر کرے تو غور و فکر کرنے کے لیے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, وہ اس کے اندر غور و فکر کر سکتا ہے. اصل حقیقت یہ ہے, آج انسان کیا کرتا ہے, نئے نئے پلانس بناتا ہے کہ اب مجھے اگلے سال یہ گول اچیو کرنا ہے, مجھے اگلے سال یہ کام کرنا ہے, لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہے. اگر آپ اس کی حقیقت کا جائزہ لیں, اس سے پوچھیں کہ بھائی تم اگر یہی مبارکباد تم نے اس سے پچھلے سال بھی دی تھی, اس سے پچھلے سال بھی آپ کے پاس واٹس ایپ پر میسج آیا ہوگا ہیپی نیو ایئر کا, اگر آپ سروے کریں اپنے پچھلے سال کا, تو کیا اس مبارکباد سے آپ کی زندگی کا کوئی ایک پل بدلا یا نہیں بدلا؟ وہی مصروفیات, وہی سورج کا نکلنا, وہی سورج کا ڈوبنا, وہی رات کا پھیلنا, وہی صبح کا روشن ہونا, سب تو وہی ہے, وہی کام کی مصروفیات, وہی اللہ رب العالمین کی عبادات, وہی سب کچھ ہے. اس ورڈ کے بولنے سے آپ کی زندگی میں کوئی اثر پڑا؟ نہیں پڑا. تو اگر آپ اسلامی نظریے سے دیکھیں, ایک مسلمان کا نظریہ اور ایک عام شخص کے نظریے میں بہت فرق ہوتا ہے. عام شخص کیا کرتا ہے, دنیا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, یہود و نصارہ کی باتوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے. یہود و نصارہ کرسمس ڈے مناتے ہیں, وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. نیو ایئر پارٹی کرتے ہیں, نیو ایئر کے مبارکباد دیتے ہیں, وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. یہ تو مسلمان کی پہچان نہیں ہے, یہ تو یہودی اور نصرانیوں کی پہچان ہے. وہ کیا کرتے تھے, لا ينهون عن منکر فعلوه, ان کی کتابوں میں لکھا رہتا تھا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے, لیکن وہ لوگوں کو روکتے نہیں تھے, لوگوں کو برائی کرنے سے روکتے نہیں تھے. یہ تو یہودی اور نصرانیوں کا طریقہ ہے. اگر آپ بھی ان یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے کو فالو کرنے لگے تو ایک مسلمان اور ایک یہودی میں فرق کہاں بچا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, اگر آپ نے کسی قوم کی مشابہت کری, آپ کسی قوم کے رنگ میں رنگ گئے, ان کے مذہبوں کے رنگ میں رنگ گئے, تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں, آپ بھی اسی کے طریقے ہو گئے, آپ بھی اسی کے قوم میں سے ہو گئے. گویا کہ آپ نے آپ کو تخصیص کریے, اپنے آپ کو پہچانیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا تھا. آپ اگر غور کریں, اللہ رب العالمین نے کیا کہا, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. کہ ہم نے کیا بنایا, ہم ہی ہے وہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا. وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, اور یہ جو سورج نکلتا ہے, اور یہ سورج کا ڈوب جانا, اور یہ رات کا واپس آ جانا, خلفہ ایک دوسرے کے پیچھے ہو جانا, یہ اس لیے لمن اراد, تاکہ ہم جان سکے ان یذکر, کون اپنے رب کو یاد رکھتا ہے, ان یذکر, کون اپنے رب کا ذکر کرتا ہے, او اراد شکورا, کون اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. ہم نے تو یہ دن اور رات اس لیے بنائے تھے. یہ سال کا آنا, یہ سال کا جانا, یہ عام سی بات ہے. ابھی ہمارے سامنے بہت سے لوگ ہیں, 40 سال 50 سال 60 سال, اسی طرح سے اور زیادہ 100 سال تک قریب لوگ ہیں. ان کی زندگی میں 40 بار یہ دن آیا, 50 بار یہ دن آیا, کیا فرق پڑا؟ اگلے دن بھی وہی صبح, ایک دن کی چھٹی ملتی ہے, صرف یہی فرق ہے, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ کا سال نہیں بدلتا. اگر حقیقت میں اگر یہ خوشی منانے کا کسی کے لیے دن بھی ہو تو اس کے لیے چند وجوہات ہونی چاہیے, یا پھر اس کی ایک وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اس سال میرے اوپر یہ مصیبتیں تھیں, اگلے سال میرے اوپر سے یہ مصیبتیں ہٹ جائیں گی, یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے گا.
یا پھر ماضی کی مشکلات حل نہ ہو لیکن آگے کی مصروفیات کم ہو جائیں، تو ایک انسان سوچے کہ اگلا سال میرا اچھا ہوگا، اگلے سال میرا اچھا گزرے گا. یہ چند وجوہات ہونی چاہیے. لیکن ایک مسلمانہ نظریے سے، مومنانہ نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنا جائزے کا دن ہے. ایک مومن کے لیے تو فکر کی چیز ہے کہ میرا ایک سال میری زندگی سے کم ہو گیا. آپ اگر آنکھیں کھول کر کے دیکھیں، مومنانہ نظر سے، مسلمانہ نظریے سے دیکھیں تو آپ کے نظر میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک سال میری زندگی سے کم ہو گیا. اب سروے کریں کہ میں نے اس ایک سال میں کتنا اللہ رب العالمین کو راضی رکھا. اصل حقیقت تو یہ ہے، خوشی کے بدلے تو پچھتاوا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو ایک مقررہ وقت تک کے اس دنیا میں بھیجا ہے. آپ یقین رکھتے ہیں نا کہ میرا ایک وقت مقررہ ہے، میری موت کہاں ہونی ہے، کس وقت ہونی ہے، کس جگہ ہونی ہے، لکھا ہوا ہے. آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اس کا وقت آتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس سے ایک پل پہلے بھی نہیں ہوتا، ایک پل بعد بھی نہیں ہوتا. ایک پل پہلے بھی روح نہیں نکلتی اور ایک پل آخر سے بھی نہیں نکلتی. آپ اس پر یقین رکھتے ہیں نا؟ اور اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں گویا کہ آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا. اب اپنا جائزہ لیجئے کہ کتنا میں اللہ رب العالمین کو منا پاتا ہوں، کتنا اللہ رب العالمین کو راضی رکھا، کتنے لوگوں کے حقوق کو مار لیے، کتنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، کتنا اللہ رب العالمین کے فرامین کو مانا، کتنا اللہ رب العالمین کے فرامین کو پسے پش ڈال دیا. اصل حقیقت کا جائزہ تو یہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم خوشی منانا چاہیے کہ ہم ایک سال اور آگے بڑھ گئے. اصل حقیقت یہ ہے. اور جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت چل رہا ہے اس کی پیشگوئی بہت پہلے کر دی گئی. کیا وقت چل رہا ہے ہمارے اوپر کہ آج دن پتہ نہیں چلتے، سال پتہ نہیں چلتے، مہینہ کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، ہفتہ کب گزر گیا، جمعے کے بعد ڈائریکٹ اتوار پتہ چلتا ہے کہ اتوار آیا ہے، پھر اتوار کے بعد ڈائریکٹ پھر سے جمعہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ آ گیا. یہ جو حقیقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی 1400 سال پہلے کر دی تھی. کیا فرمایا تھا؟ لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کیا نشانی ہے؟ لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان فتكون الساعة ويبسط يده بالنهار كالشهر والشهر كالجمعة وتكون كالجمعة ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة إذا كانت زمرة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قرب قیامت کے قریب کی نشانی کیا ہوگی. جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ قیامت قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقارب زمان آ جائے گا، یعنی گھڑی بہت تیزی سے کٹنے لگے گی، معلوم نہیں چلے گا کب دن گزر گیا، کب رات گزر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فتكون السنة كالشهر. یہ جو سال ہے 365 دن کا جو ایک سال ہوتا ہے یہ ایک مہینے کی طرح معلوم ہوگا. یہ ایک مہینہ معلوم ہوگا کہ ابھی سال گزرا تھا، یہ سال کب گزر گیا، ایک مہینہ ہی سے لگا ہوا ہے. اور کیا بدلایا؟ مہینے کی حقیقت کیا بدلائی؟ والشہر کالجمعہ. اور یہ جو مہینہ ہے یہ جمعے کی طرح ہو جائے گا، ہفتے کی طرح معلوم ہوگا. کب یہ 30 دن گزر گئے معلوم نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا کب یہ مہینہ پورا ہو گیا. وتكون الجمعة كاليوم. اور یہ جمعے کی ہفتے کی حقیقت کیا بتلائی؟ یہ جو ہفتہ ہوتا ہے یہ دن کی طرح معلوم ہونے لگے گا، ایک ہفتہ دن کی طرح معلوم ہوگا. وتكون اليوم كالساعة. اور یہ جو دن ہے یہ پورا دن 24 گھنٹے کا دن یہ ایک ساعہ ہے، ایک گھڑی، ایک گھنٹہ معلوم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی پیمانہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے یا پھر 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے. ساعہ بولتے تھے ایک گھڑی کو، ایک پیریڈ کو جس کے اندر ایک چھوٹے سے کام کو کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ساعہ کی مثال دی. وتكون الساعة. اور یہ جو ساعہ ہے، یہ پیریڈ ہے، یہ کس طرح سے ہو جائے گا؟ اذا كانت ضمرة النار. یہ آگ کی چنگاری کی طرح ہو جائے گا. جس طرح سے کھجور کے چھال کے پتے ہوتے ہیں، سوکھے ہوئے پتے، اگر کوئی عرب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں اس کے اوپر جو سوکھے ہوئے پتے ہوتے ہیں، ان پتوں کو اگر زمین پر ڈال کر کے جلایا جائے تو ایک سیکنڈ یا ایک پل کے اندر اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے. اس کی حقیقت بتلائی. یہ جو ساعہ ہے، یہ جو ایک گھنٹہ ہے، یہ اتنی سیکنڈوں کے برابر، لمحوں کے برابر معلوم ہوگا. اور اگر آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے کٹ رہی ہے.
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے اوپر یہ فٹ نہیں ہوتی؟ کیا قیامت قریب ہونے کی نشانی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ قیامت ہم سے بہت قریب ہے. لا تکون الساعة حتى تقارب الزمان. قیامت اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک تقارب زمان نہ آ جائے، جب تک تقارب زمان وقت بہت تیزی سے نہ کٹنے لگے. آج ہماری حالت یہی ہے، سال کس طرح سے کٹ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ابھی عید گئی تھی، پھر سے عید آ گئی، کپڑے وہیں کے وہیں رکھے ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا کب یہ پورا سال گزر گیا. سال مہینے کی طرح معلوم ہوتا ہے اور مہینہ ہفتوں کی طرح معلوم ہوتا ہے. کب یہ قسط بندی تھی، ابھی یہ ادھار لیا تھا، پھر سے اس دن وہی ڈیٹ آ گئی، معلوم ہی نہیں ہوا کب یہ مہینہ کٹ گیا. یہی حقیقت ہے، آج کے دور کی یہ حقیقت ہے. اور یہ جو مہینہ ہوتا ہے یہ ہفتے کی طرح معلوم ہوگا اور ہفتہ دن کی طرح معلوم ہوگا. اور دن یہی ہے ہمارے سامنے. دن کس طرح سے ہوتا ہے؟ کب صبح اٹھے، 12 بجے صبح ہوئی، 11 بجے. آج تو لوگوں 11-12 بجے صبح ہوتی ہے. یہ ظہر پڑا، ظہر سے عصر کب کٹ گئے معلوم نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا. ایک کام بھی نہیں کر پائے صحیح سے، مشکل سے ایک کام نپٹا پاتے ہیں. عصر سے مغرب کیا ہے؟ چھوٹا دن ہے، 1 گھنٹہ معلوم ہوتا ہے. ایک کام بھی آسانی سے نہیں ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا عصر سے مغرب کب ہو گئی. مغرب سے عشاء کے اندر تھوڑا بہت کام کیا، یہ دن پورا ختم. عشاء ہوگی، رات کے بستر میں چلے گئے. اور یہی گھنٹہ معلوم ہوگا، یہ دن تو گھنٹے کی طرح معلوم ہوگا کہ ابھی صبح ہوئی تھی، شام کب ہو گئی، رات کب ہو گئی، معلوم نہیں ہوا. پر یہ گھنٹے تو حق پوچھیے نہیں. ذرا سا فون اٹھائیے، اسکرول کر لیجیے، فیس بک چلا لیجیے، 1 گھنٹہ کہاں نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. تو ہمیں اور آپ کو نیو ایئر منانے کی جگہ اپنی ان تمام ایام کی فکر کرنی چاہیے کہ میری زندگی کا ایک لمحہ کم ہو گیا. ایک مومن کی حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ اپنا ایک ایک لمحے کو دیکھے کہ میں نے کتنا اللہ رب العالمین کو راضی کیا، میں کہاں چل رہا ہوں، میرے اوپر ابھی کتنا وقت باقی ہے، میں کتنا اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہوں، کتنا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہوں. اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے. ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو منانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے یہ دن اور رات کا پیمانہ اسی لیے بنایا تھا. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ دن اور رات کا اللہ رب العالمین کو بنانا یہ تو بس ایک پیمانہ ہے، یہ ایک آلہ ہے، یہ ایک اسکیل ہے جس کی بنا پر آپ اپنی زندگیوں کو تولتے ہیں. آپ اپنی زندگی کو تولتے ہیں کہ اتنے دن میں جی چکا ہوں، اتنا وقت میرا ختم ہو چکا ہے، اب میں اگر پیچھے جا کر کے اپنی چند کوتاہیوں کو صحیح کرنا چاہوں تو کر نہیں سکتا، میں وہ کر کے آ چکا ہوں. یہی حقیقت ہے. اللہ ابن قیم کہتے ہیں یہ دن اور رات کا جانا، یہ رات کا آنا، یہ تمام چیزیں ایک پیمانہ ہے. اور اسی پیمانے کے اندر اللہ رب العالمین آتا ہے، ہر روز آسمان دنیا پر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یبسط یدہ باللیل یتوب مسیح النہار وَيَتُوبُ مَسِيحُ النَّهَارِ يَتُوبُ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر روز آتا ہے، ہر روز اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. کس وقت پھیلاتا ہے؟ رات کے وقت کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. اس لیے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے رات میں کہ دن میں جن لوگوں نے جتنے گناہ کیے رات میں آ کر کے اپنے رب کے آگے رجوع کر لیں، رات میں آ کر کے توبہ کر لیں. رات اور دن اور رات کو اس لیے اللہ رب العالمین نے بنایا تاکہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں اور رات میں آ کے اپنے رب کے آگے گڑ گڑا لیں. اور اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر میرے بندے نے کوئی کوتاہی کر دی، کوئی گناہ کر دیا، تو دن میں آ کر کے اپنے رب کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اپنے رب کے منا لے، اپنے رب کے آگے آ کے گڑ گڑا لے. تو حقیقت میں یہ دن اور رات اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دیے، اس لیے نہیں دیے تاکہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو خوشخبری دیں، ایک دوسرے کو نیو ایئر کی خوشخبری دیں، 1 سال ہونے کی خوشخبری دیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو اپنے محاسبے کے لیے دن اور رات کو بنایا ہے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا محاسبہ کریں. یہ ہماری حقیقت ہے اور ایک مومن کی نظر بھی ہونی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کیا کرتے ہیں جب ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے وقت کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنی تمام تیاریوں کو کرتے ہیں نا. ایک چھوٹا سا وقت لیتے ہیں کہ اگر ضلع جانا ہوتا ہے، قریب میں جانا ہوتا ہے، تو ہم تیاریاں کرتے ہیں اس کی جانے کی، اس جگہ پر پہنچنے کی. اسی طرح سے اگر دوسرے شہر جانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی 1 دن رکو، اگلے دن چلیں گے، 1 دن کی تیاری لیتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح سے اگر ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو 1 مہینے کی تیاری کا وقفہ لیتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد چلیں گے. اور ہمیں اور آپ کو اگر اپنے اصلی ٹھکانے پر جانا ہے، اس کی تیاری کہاں ہے؟ اس کی تیاری کتنی کی ہے؟ آپ دوسری جگہ جانے کے لیے اتنی تیاریاں کرتے ہیں، اصل مقام کے لیے جانے کے لیے تیاری کیا کری ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو، رات میں بیٹھو تو اپنے آپ کو کھنگالو، اپنے آپ سے پوچھو کہ میں نے کتنا اللہ رب العالمین کو راضی رکھا، کتنا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کری، ما قدمت لغد، کتنی نیکی آپ نے آگے کو بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا کہا؟ لغد، کل، اور کل سے مراد یہاں پر قیامت ہے۔ کل کی حقیقت کیا ہے؟ کل کب آ جائے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لغد کا لفظ استعمال کیا، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا اس کے لیے تم اپنے آپ کو محاسبہ کرو، اپنے آپ کو پہچانو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو میرے بھائیو، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے دن اور رات کو اللہ رب العالمین نے بنایا، یہ سالوں کو، یہ مہینوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے بنایا۔ یہ اس لیے نہیں بنایا تاکہ آپ خوشی منائیں، یہ اس لیے نہیں بنایا تاکہ آپ اس کے اندر خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کریں۔ تو میرے بھائیو، ان تمام فتنوں سے بچیں، اور حقیقت میں یہ یہودی اور نصرانیوں کا طریقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے حبیب ہیں، نحن احبابہ نحن احباؤہ، کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہودی اور نصرانیوں کے طریقے سے بچیں، اور اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کی سنت کو فالو کریں، اس کے طرز عمل کو اپنائیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اور جان لیں حقیقت ہمیں اور آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کا خاتمہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ ضروری یہ نہیں کہ آپ نیک عمل کرتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے نیک عمل کے ساتھ اسی خاتمے پر اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، آپ آخری وقت تک کے اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لے کر کے جاتے ہیں۔ ضروری اس بات کی ہے، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے مصیبتیں دی، مشکلات دی، باپ سے دور کیا، بھائیوں سے دور کیا، مشکلات میں رکھا، مصیبتوں میں رکھا، اس کے بعد نبوت سے نوازا، اس کے بعد سرفرازی بھی دی، لیکن ان کی دعا کیا ہے؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ رب العالمین میری موت جب ہو تو مسلم ہو، اسلام پر ہو، والحقنی بالصالحین، اور میرا شمار ہو تو صالحین میں سے ہو۔ ہمیں اور آپ کو اپنا خاتمہ درست کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر تو نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے نیک راستہ دکھایا ہے، تو میں آخری وقت تک تیرے اس نیک راستے میں لگا رہوں، میں آخری وقت تک مجھے کوئی فتنہ اشک نہ لے، چاہے وہ دیوالی کا فتنہ ہو، چاہے وہ ہولی کا فتنہ ہو، چاہے وہ کرسمس ڈے کا فتنہ ہو، ہر حالت میں آخری وقت تک تیرے اس دین کے لیے لگا رہوں، کبھی تیری نافرمانی نہ کر سکوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ رب العالمین اگر تو نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے اپنے لیے چن لیا ہے، مجھے اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے، مجھے اپنی نبی کی سنت کو ماننے والا بنایا ہے، تو اے اللہ رب العالمین ہدایت دینے کے بعد میرے دلوں کو موڑ نہ دے، میں آخری وقت تک رہوں تو تیرے دین پر رہوں۔ اور آج کے دور میں فتنے ہر جگہ سے آتے ہیں، کئی پرویزیت کا فتنہ ہے، کئی منکرین حدیث کا فتنہ ہے، کئی آپ تمام طرح کے عدل و انصاف سے فتنے سے دور ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے فتنے آج آپ کو چکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور اگر آپ کا خاتمہ آخری وقت تک، اللہ علامہ البانی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو رب والا راستہ ہے، نیک راستہ ہے، اللہ رب العالمین کی راہ والا راستہ ہے، یہ بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، اس کے اندر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، یہ نیک راستہ آسان نہیں ہے، آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، فتنے آئیں گے، لیکن آپ کی چال کس طرح سے، یہ لمبا راستہ تو ہے اور آپ کی چال بھی کچھوے کی طرح ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ میں جب منزل پر پہنچوں گا تبھی کامیاب ہوں گا۔ آپ کو اسی راہ پر چلتے رہنا ہے، بھلے دھیرے دھیرے چلے، لیکن آخری وقت تک چلنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ میرا بندہ کوشش تو کرتا تھا، کوشش کی اس نے مجھ کو منانے کی، کوشش کی اس نے کہ میں آخری وقت تک تیرا ساتھ دیتا رہوں، اب میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کتنی واضح مثال دی علامہ البانی نے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور جان لے کہ اگر آپ کا اعمال، آپ کا خاتمہ نیک ہوتا ہے تو آپ نیک لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنہ، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر نیک عمل کرتے چلے جاتا ہے، زندگی بھر اسے نیک باتوں کی توفیق ملتی رہتی ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، نیکیوں میں رہتا ہے، اس کے تمام معاملات اللہ رب العالمین کے رضامندی کے مطابق ہوتی ہے۔ فَيَسْبَقُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَلَى النَّارِ،
تو اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے. وہ اتنا نیکی کرتا ہے کہ وہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جاتا ہے. اس سے آخری وقت میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, وہ آخری وقت میں اللہ رب العالمین کے راہ سے بھٹک جاتا ہے, گویا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. سوچئے زندگی بھر نیک عمل کی توفیق ملی, اچھے عمل کی توفیق ملی, زندگی بھر اللہ رب العالمین کو راضی رکھا, لیکن آخری وقت میں کسی فتنے مبتلا ہو گئے, کسی فتنے میں دنیا کے اسباب میں مبتلا ہو گئے. اور آج یہی ہوتا ہے, انسان کو نیک کام کی توفیق ملتی ہے, اس کو نیک کام کی توفیق ملتی ہے, لیکن فتنوں میں آ کر کے, لوگوں کی باتوں میں آ کر کے وہ ان تمام نیک باتوں سے دور ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے دل کا جائزہ لے تو کیا کرے, وہ میں کر رہا ہوں تو اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں, میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں تو اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کے لیے کر رہا ہوں, میں دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں. اگر اس کے اندر اخلاص ہے, اگر اس کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے, تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے. اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر برے عمل کرتا رہتا ہے, برے عمل کرتا رہتا ہے, ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی والا کام کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پوچھ ڈالتا رہتا ہے, لیکن اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ بچا رہتا ہے, لیکن اس کے اوپر اس کا فیصلہ سبقت کر جاتا ہے, اور وہ آخر میں نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے. سوچئے زندگی بھر برا عمل کیا, زندگی بھر اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پوچھ ڈالتا رہا, لیکن آخر میں اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی, ہدایت کے راستے پر آ گیا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا. تو میرے بھائیوں, اصل حقیقت ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا میں بھیجے کیوں گئے. یہ وقت کا آنا, یہ مہینے کا آنا, یہ سال کا آنا, یہ تمام چیزیں نارمل ہیں. اصل حقیقت ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے, اصل حقیقت اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کر لو, اپنے آپ کو جانچ لو, اس سے پہلے کہ تم کو جانچا جائے, اس سے پہلے اللہ رب العالمین تم کو جانچے, اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لے, اس سے پہلے خود اپنا امتحان لے لو. وزنوا قبل ان تزنوا, اپنے اعمال کو تول لو, خود تول لو, اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو تولے. اپنے آپ کا محاسبہ کرو, اپنے رب کو راضی کرو, کتنا اللہ رب العالمین کو راضی رکھتے ہو. تو میرے بھائیو, یہ عمر اللہ رب العالمین نے دی, یہ نعمت ہے, یہ ایک سانس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے, یہ تمام وقت اللہ رب العالمین نے دی نعمت ہے, اور ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے. کوئی اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم کو نہیں لا سکتا. لا تزال قدم عبدی یوم القیامہ, اپنے رب کے سامنے سے قیامت والے دن, حساب و کتاب والے دن کوئی شخص اپنے قدموں کو نہیں لا پائے گا, اس سے پہلے کہ وہ چند سوال کے جوابات نہ دے دے. وہ سوالات کون سے ہوں گے؟ عن عمرہ فیما افنا, یہ جو زندگی ملی تھی, جو اتنے سال ملے تھے, جا کے مبارکباد دیا کرتے تھے, یہ سال مکمل ہو گیا, وہ سال مکمل ہو گیا, یہ تیوہار آ گیا, یہ عمر تم کو دی تھی جس کی تم مبارکبادیاں پیش کرتے تھی, یہ عمر کہاں گزاری؟ یہ نہیں سوال ہوگا کہ تم کو اگلا لمحہ ملا تھا, سوال اس چیز کا ہوگا کہ عمر گزاری تو کہاں گزاری؟ 2024 ملا تو 2025 میں انٹر کیا, تو 2024 گزارا کہاں پہ تم نے, 2025 گزارا کہاں پر تم نے, یہ سوال ہونا ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ, جو جوانی ملی تھی وہ کہاں گزاری تم نے؟ تو میرے بھائیو, ان سوال, یہ تمام سالوں کا ہم کو جواب دینا ہے, یہ ایک لمحے کا ہم کو جواب دینا ہے, اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو میرے بھائیو, ان تمام سوالات کے جوابات کی تیاری کریں, نہ کہ ان تمام چیزوں کی تیاری کریں جن کو اللہ رب العالمین نے یہودی اور نصرانیوں کا طریقہ بتلایا ہے. تو اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اپنے رب کو راضی کریں. یہی تمام باتیں تھی جنہیں آپ کے سامنے نیو ایئر کے متعلق بتلانا تھا, اسی طرح سے کریسمس ڈے کے متعلق بتلایا. تو اپنا محاسبہ کریں, اپنے رب کو راضی کریں, اور جس مقصد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے, اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین سے دعا, اللہ رب العالمین اور آپ کو دین اسلام پر سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے. آمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا